الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، دینی و ایمانی دعوتی کہکشاؤں، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ عنوان ہے فتنہ ارتداد اور اس کے اسباب اور علاج. یہ عنوان موجودہ وقت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل عنوان ہے. آج جب ہم جگہ جگہ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ جہاں بہت ساری کمیاں لیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایسی کمی ہے جو ایمان جانے کا سبب بن رہی ہے. قرآن کریم میں اس کا پیغام دیا گیا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. عزیزان محترم،
اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت احسانات اور انعامات کی بارشیں کی ہیں. ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے مبارک اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت موجود نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے. دنیا کی تمام لذتیں، تمام آسائش اور تمام سہولتیں، آرام و راحت سب کچھ وقت کے لیے ہیں، سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. ہم خالی آئے تھے، ہم خالی جائیں گے. لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کا پھل دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں بھی ملنا ہے، اور وہ نعمت اسلام کی ہدایت ہے. اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے. یقیناً حادثات تو آتے ہیں اور آتے رہیں گے. دنیا کا نقشہ پہلے بھی بدلا اور آج بھی بدلے گا اور کل بھی بدلے گا. ہمیں ان حالات میں بھی اور ان حالات میں بھی اور آنے والے حالات میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو شخص نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے. آج جس چیز کا رونا ہے وہ یہ رونا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کی دولت کو نہیں سمجھا. مجھے بتاؤ، کیا دنیا کی کوئی دولت اس ایمان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کا کوئی بادشاہ ہمارے ایمان کو خرید سکتا ہے؟ کیا دنیا کے یہ وقتی آرام ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور وہ ایمان ہے. اس نعمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ زمین و آسمان اور دنیا کا سارا نظام، رات کا ہونا، دن کا نکلنا، انسان کا آنا، انسان کا جانا، ہوا کا چلنا، ہوا کا رکنا، یہ سب صرف اور صرف ایمان کی بدولت ہے. جس دن اس زمین کے اوپر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کو پکارنے والا نہیں ہوگا، نمازیں پڑھنے والا نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوگا، جس دن کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا
جس کے اندر ایمان کی چنگاری ہو، اس دن آسمان گر جائے گا، سورج، چاند، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ روئے زمین پر قیامت کو برپا فرمائیں گے۔ آج حالات بتا رہے ہیں کہ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے دشمنوں نے مختلف رنگوں کو اپنا لیا ہے، اور وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو ارتداد کے گھاٹ اتارنے کی نئی سازشیں کر رہے ہیں، اور ان سازشوں کا ایک حصہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو ان کی محبت کے جال میں پھنس کر ان سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، اور وہ شادی کے ذریعے ان مسلمان لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، اور تھوڑے وقت کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اخبار کی سرخیوں کو پڑھتے ہیں اور مختلف ریاستوں کے واقعات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، اور ارتداد کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جس نے ملت اسلامیہ اور دین اسلام کے دھڑکنے والے دل کو کمزور کر دیا ہے، مجھے یقین ہے آپ ضرور رنجیدہ ہوں گے، آپ ضرور مغموم ہوں گے جب تم سے کہا جائے گا کہ دختران ملت کی، امت مسلمہ کی شہزادیوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کی بہنوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، ان سے شادی رچا رہی ہے۔ ہر مہینے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جو ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے۔ آج کے دور میں ارتداد کے ان واقعات نے اگر ہماری آنکھیں نہیں کھولی تو اے لوگوں، اے پانی پت کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ آپ کب بیدار ہوں گے؟ کیا ہماری غیرت ملی کو سانپ سونگھ گیا؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا؟ کیا ہم نے نبی کے فرمان کو بھلا دیا؟ کیا ہم نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے علماء کرام سے رشتے کو موڑ لیا؟ آخر کب تک ملت کی بیٹیاں، ملت کی شہزادیاں اپنے دین کا سودا کرے گی، اپنے ایمان کا سودا کرے گی؟ کب تک یہ ملت اسلامیہ کی بیٹیاں دوسروں کے گھر میں جائے گی؟ اس نازک صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا، امت کے ہر فرد کو اٹھنا ہوگا، ہر گھر کو ذمہ داری لینی ہوگی، ہر ماں باپ کو ذمہ داری لینی ہوگی اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے، ان کی آخرت کے لیے۔ مسلمانوں، ایک زمانہ تھا کہ ہماری بچیاں حیا اور پاک دامنی میں اپنی مثال رکھتی تھی، کوئی ان کا ثانی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی غیرت ایمانی کے لیے کسی بھی چیز کا سودا نہیں کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا
جب بیوہ ہوئی تو مدینہ کے ایک رئیس، ایک سردار نے جن کا نام ابو طلحہ ہے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت سلیم مسلمان ہو چکی تھی، مگر ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہٰذا سلیم نے انکار کر دیا اور ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ ابو طلحہ، اللہ کی قسم آپ کی وہ حیثیت ہے، آپ کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو یہاں پر بات ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، اور کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کافر کے ساتھ شادی کرے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب تک مسلم اور کافر کی شادی کے لیے کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بھی ایک مسلمان عورت کی غیرت، اس کا ایمانی جذبہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر سے شادی کر لے۔ اس قسم کے واقعات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آخر ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار کیوں بن رہی ہیں۔ اس کے لیے کئی چیزیں میرے ذہن میں بھی ہے، اور میں نے اپنے بڑوں کو پڑھا بھی ہے، ان کو سنا بھی ہے، مطالعے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے بنیادی سبب دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت سے غافل رہتے ہیں، اور بہت سے والدین اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کرا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں جب کالجوں میں جاتی ہے، مخلوط ماحول میں قدم رکھتی ہے، تو وہ بہت آسانی سے غیر مسلم لڑکوں کے چکر میں پھنس جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ وہ دین و ایمان کی عظمت سے واقف نہیں تھی، گھر میں اس کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ذمہ داری بخوبی سمجھے اور اس کا انتظام کرے، انہیں دینی تعلیم دلائے۔ اور دوسرا بنیادی سبب اسکولوں میں اور کالجوں میں آزادانہ اور مخلوط ماحول بھی اس کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اسلام کے اندر مرد اور خواتین کو اختلاط سے روکا گیا ہے۔ والدین کو چاہیے وہ اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے دور رکھے۔ مسلمانوں کو اپنے کالجوں اور اپنے اسکولوں کے قیام پر توجہ دینا چاہیے، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ نظم ہو، تو اس وقت ان کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تیسرا بنیادی سبب یہ فون ہے، جسے ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اسکولوں میں اور کالجوں میں اس فون کے ذریعے غیروں سے رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی بچیوں کو فون دینے سے اجتناب کریں۔ یہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو نئی نسل کے اخلاق کو متاثر کر رہا ہے۔ نئی نسل واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر قسم کی خبیثانہ حرکت میں شامل ہوتی ہے۔ ہماری لڑکیاں ان کے جال میں پھنستی چلی جاتی ہیں، ہماری بہنیں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔
اور ارتداد کا ایک اہم سبب بے پردگی و بے حیائی بھی ہے، جو ارتداد اور دین سے بیزاری کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ حیا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو پھر وہ جو چاہے کرے۔ حیا کے بغیر انسان بے لگام ہو جاتا ہے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر حیا کے ایمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حیا کی پہچان پردے سے ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں پردے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے عبادات میں بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو کہا کہ پردہ کیجیے، تو بھلا آپ بتائیے عام حالات میں بے پردگی کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ پردے کا جو مقصد ہے وہ حیا کو قائم رکھنا مقصد ہے۔ عورتوں کا پردہ کرنا یہ فطری عمل ہے، اور بے پردگی نہ صرف اسلام سے بغاوت ہے بلکہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اور جو عورتیں زیب و زینت کی نمائش کرتی ہیں، اپنے جسم کے نشیب و فراز کو نہیں چھپاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا وہ اپنے جنس مخالف کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس کا مخالف جنس مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بے حیائی بے پردگی کا فتنہ ہے، ارتداد کے فتنے میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو، امت مسلمہ کی شہزادیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پردے کی عادت ڈلوانی ہے، تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ بن جائے۔ آج کے اس دور میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ بیٹی بیوی بن جائے تو شریک حیات بن کر گھر کو پرسکون بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو اپنے بھائیوں اور خاندان کے لیے ایک غمخواری کا ذریعہ ہے، اور جو بڑی مصیبت اٹھا کر ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا، گھروں سے باہر نکلنا ہوگا، اور اپنی بہنوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اپنی بہنوں بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ آپ ہر محلے میں، آپ ہر بستی میں مکاتب کا جال بچھائیے، اور مسلمان گھرانے کا کوئی بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کالجوں میں پڑھنے ضرور جائے، اسکولوں میں پڑھنے ضرور جائے، لیکن دینی تعلیم سے وابستہ ہو۔ ایک شکل اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اسکولوں کی اور کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ان چھٹیوں میں آپ ایک کیمپ لگائیے جس میں ان کے عقائد کو درست کیا جائے۔ ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آن لائن دینی کلاسز کا ان کے لیے انتظام کیجیے، جب جا کر ہم اس فتنے کو روک سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ نئی نسل کو جو ہم بنیادی تعلیم سے واقف نہیں کراتے، ان کو گھروں میں ماحول نہیں دیتے، تو یہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے۔ دین و ایمان کی کمزوری اور خوف خدا نہ ہونا آدمی کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کیجیے، اور یاد رکھیے میرے سامنے بہت سے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان والدین کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند رہیے، ان کے خلاف ایسی حرکتیں مت کیجیے جو ان کے لیے ایمان جانے کا سبب بن جائے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ ملت کے ہر فرد کو ملت کی شہزادیوں کے ارتداد پر فکر مند ہونا چاہیے،
وقت سے پہلے اگر فکر نہیں کی گئی تو کل یہ فتنہ ہمارے گھروں تک بھی دستک دے سکتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول بنائیں گے، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اور آخر میں گزارش اور کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر نظر بھی رکھیے۔ آپ کی بچیاں کہاں جاتی ہیں، کب جاتی ہیں اور کن کے ساتھ جاتی ہیں، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس پر بھی نگاہ رکھیے۔ اور سب سے بنیادی سبب جو میں پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، نگرانی سے بھی زیادہ سبب، آپ ان کی دینی تربیت کیجیے، آپ ان کو دین سے آراستہ کیجیے، آپ ان کو دین کا زیور دلائیے۔ آپ کے محلے میں جو مساجد ہے، آپ کے علاقوں میں جو مدارس ہے، آپ ان سے وابستہ ہوئیے اور ان سے بات کیجیے۔ پھر وہ جگہ جگہ، ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 لڑکیاں اکٹھی ہوں اور ان کو دینی تعلیم دی جائے۔ روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیجیے، یہ گھنٹہ ان کے ایمان کو بچانے کا سبب تو بنے گا ہی، لیکن یاد رکھیے مستقبل میں آنے والی نسل کو بھی یہی مائیں، یہی بہنیں ان کے ایمان کو بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔